غور تو کر سکتے ہیں اپنی زندگی پر یار، ابھی تک بگڑا نہیں ہے. یہ آگ جو ہمارے کمروں میں لگی ہے بجھا سکتے ہیں ہم اسے، جو ہماری زندگیوں کو لگی ہے بجھا سکتے ہیں ہم اسے. اللہ کی محبت کو آج بھی ویلکم کر سکتے ہیں ہم. اللہ ہمارے قریب ہے، ہم اللہ سے دور ہیں. جب ہم دور ہیں تو آنا بھی ہمیں خود پڑے گا. توفیق مانگنی ہوگی، اسٹرگل کرنی ہوگی. زیادہ اسٹرگل نہیں ہے. وہ اسٹرگل جو ہم پیسوں کے لیے کرتے ہیں نا، اس سے کم اسٹرگل ہے. وہ اسٹرگل جو ایک ماں باپ اپنے اولاد کی پرورش کے لیے کرتے ہیں نا، اس سے کم اسٹرگل ہے، لیکن اسٹرگل ہے. اللہ نیت کو دیکھیں گے، فیصلے کریں گے. تھوڑا سا سوچو یار. دیکھو جو لوگ دعاؤں سے نا، جو اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں اور وہ اللہ ان کی دعاؤں میں تھوڑا سا تاخیر کر رہے ہیں، اللہ سے چیزیں مانگ رہے ہیں، دولتیں مانگ رہے ہیں، شہرتیں مانگ رہے ہیں، اچھے جوڑے مانگ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تھوڑی سی تاخیر کر رہے ہیں. اور اس تاخیری کی وجہ انسان یہ نہیں ہوتی کہ میں نے دینی نہیں ہے. ہو سکتا ہے انسان کی بہتری اس میں ہو کہ اللہ تعالیٰ تھوڑا سا ڈیلے کر دے. اور جو دعائیں ہماری قبول نہیں ہوتی تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں اللہ سے، یا جو دعائیں ہماری لیٹ قبول ہوتی ہے تو ہم اللہ پہ سوال اٹھاتے ہیں اور لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ اللہ جب سب کچھ سننے والا ہے تو ہماری دعائیں کیوں نہیں سن رہا؟ جب اللہ اس پوری دنیا کا مالک ہے، خالق ہے، اور جس کے خزانوں میں جب کوئی کمی نہیں آتی، اگر کسی کو کچھ وہ دے دے تو میں اللہ سے ایک جائز چیز طلب کر رہا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ وہ کیوں نہیں دے رہا؟ ایسے سوال ہم اللہ سے کرتے ہیں نا، بہت سارے لوگ کرتے ہیں. جن کا ایمان لیول اب پیک پر ہوتا ہے وہ تو نہیں کرتے ایسے سوال، لیکن بہت سارے لوگ کرتے ہیں اللہ سے یہ سوال کہ اللہ تو سب کچھ دے سکتا ہے، پھر کیوں نہیں دے رہا؟ میں اللہ سے 3 سالوں سے دعائیں مانگ رہا ہوں یا مانگ رہی ہوں، ابھی تک مجھے کچھ نہیں ملا. اور وہ تھک ہار کے چھوڑ دیتے ہیں، پھر اللہ سے دعا نہیں کرتے. تو مجھے بتاؤ، جب تم اللہ سے ہدایت مانگو گے تو کیا اللہ تمہیں ہدایت نہیں دے گا؟ کیا تم اللہ سے جب تم اللہ سے اللہ کی عبادت کی توفیق مانگو گے تو کیا اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں دیں گے؟ کیا جب تم اللہ سے اپنی زندگی کے صحیح رخ کا سوال کرو گے تو کیا اللہ رب العزت تمہاری زندگی کو بہتر نہیں بنا سکتے؟ کیا تم جب اللہ سے کہو گے کہ اللہ میں اس سچویشن میں ہوں، یہ سچویشن میرے لیے بہت ٹف ہے، میں نہیں نکل پا رہا یا میں نہیں نکل پا رہی، میں کمزور ہو چکا ہوں، میں ویک ہو گیا ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میرا ذہن الجھ گیا ہے، میرے دل کی فیلنگز ہرٹ ہو رہی ہیں، اللہ میری مدد کر، تو کیا اللہ تیری سنے گا نہیں؟ کیا اللہ کا فیصلہ آئے گا نہیں؟ کیا اللہ تیری مانے گا نہیں؟ کیا اللہ تیرا دوست بن کر دکھائے گا نہیں تجھے؟ دکھائے گا یار. تھوڑا سا اللہ کے فیصلوں میں دیر ہوتی ہے یار، اور وہ دیر ہی ہمارے لیے بہتر ہوتی ہے یار. اللہ تعالیٰ خود ہی تو فرما رہے کہ انسان جلد ملنے والی چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے، لیکن اللہ جو جانتا ہے وہ ہم نہیں جان سکتے. اللہ کے فیصلوں پر خوش رہنا سیکھیں. تمہارا رخ غلط ہے، تم نے سوچا نہیں اب تک، تم نے پڑھا نہیں اب تک، تم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا نہیں، جکڑا نہیں، تم نے ڈھیلا رکھا خود کو. شیطان نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا، تمہیں عبادتوں سے غافل کر دیا. شیطان کو اپنی قسم پر، اپنے ارادے پر آج تک فخر ہے، وہ کر رہا ہے انسانوں کو گمراہ ڈے بائی ڈے. تو سوچو کہیں تم ان انسانوں میں تو نہیں ہو کہ جسے شیطان گمراہ کر رہا ہے. سوچو کہیں تم ان انسانوں میں تو نہیں ہو کہ جن انسانوں کو کل قیامت کے دن شیطان کی فوج میں کھڑا کیا جائے گا، جن کے بارے میں اللہ نے کہا میں جہنم کو بھر دوں گا تم سے اور تمہارے ساتھ جتنے بھی لوگ آئیں گے. تم کہیں اس گروہ کے تو نہیں ہو. اور جو میرے بندے ہوں گے وہ میری نعمتوں سے مزے اٹھا رہے ہوں گے، ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا. تو سوچو کہ تمہاری زندگی کہاں گزر رہی ہے. تو اللہ کے بندوں میں سے یا شیطان کے بندوں میں سے؟ 2 ہی لوگ ہوں گے آخرت میں، جنت والے، جہنم والے. سوچو آج بیٹھ کر کہ میری زندگی کہاں گزر رہی ہے، میں کیا کر رہا ہوں، میں کدھر جا رہا ہوں، میری زندگی کن کاموں میں لگی ہوئی ہے، میں نے اپنے آپ کو کن چیزوں میں مصروف رکھا ہوا ہے. میری یہ چیزیں میری دنیا اور آخرت بنا رہی ہے، یا میری یہ چیزیں، میری یہ کام، میری یہ تھاٹس، میری یہ ایکشنز میری دنیا اور آخرت کو برباد کر کے رکھ رہے ہیں؟ کیا میں دنیا میں شیطان کی مان کر خوش ہوں؟ کیا میں حرام طریقوں سے دنیا کما کر سیٹسفائیڈ ہوں؟ کیا میں شیطان کی مان کر جو زنا کرتا ہوں اس زنا کے کرنے کے بعد مجھے سکون ملتا ہے؟ کیا جو آج تک میں نے سستیوں کی وجہ سے اور شیطان کی باتوں میں آ کر اور نفس کی غلامی میں آ کر جو میں نے نمازیں قضا کی، کیا میں نے وہ اچھا فیصلہ کیا یا برا فیصلہ کیا؟ یہ آپ نے سوچنا ہے، یا آپ نے اپنے آپ سے سوال کرنے ہیں. اگر آپ نے اپنے آپ سے سوال کرنا نہ کیا، اگر آپ نے اپنے آپ کو ایک عدالت کے کٹہرے میں جیتے جی کھڑا نہ کیا، جس کے وکیل آپ خود ہیں، جس کا جج آپ خود ہیں، جس کا فیصلہ بھی آپ سنائیں گے، تو یقین کریں بہت دیر ہو جائے گی. کھڑا کریں خود کو ایک کٹہرے میں، وکیل بن کر اپنے آپ سے سوال کریں کہ تم کیا کر رہے ہو، کیسے کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو، فائدہ کتنا ہے تمہیں، نقصان کتنا ہے تمہیں. اور پھر اپنے لیے ایک جج بنے، فیصلہ کریں، اچھا فیصلہ کریں کہ جب تمہیں تمہاری ایکٹیویٹیز نے آج تک فائدہ نہیں دیا تو وہ ایکٹیویٹیز مجھے چھوڑ دینی چاہیے.
جب تمہیں حرام ریلیشنز نے آج تک سکون نہیں دیا تو مجھے چھوڑ دینا چاہیے. جب تمہیں نماز کے چھوڑنے سے سکون کے بجائے بے سکونی ملی تو آج سے مجھے پڑھ لینی چاہیے. جب تمہیں اللہ کی نافرمانیوں نے برباد کر کے رکھ دیا تو مجھے آج اللہ کی فرمانبرداریاں کر کے خود کو آباد کرنا ہے. جج بنے, اپنا فیصلہ کرے, اپنے حق میں فیصلہ سنائے, اپنے دشمن نہ بنے, اپنے آپ کو شیطان کی جیل میں مت رکھیں, شیطان کی قید سے آزاد کرے خود کو. آپ کر سکتے ہیں, آپ اللہ والے ہیں, آپ پر اللہ بھروسہ کرتا ہے, آپ مسلمان ہیں, آپ نے کلمہ پڑھا ہے, اس کلمے کی لاج کو رکھیں. آپ نے زبان سے اقرار کیا, آپ ایک اتنے بڑی ذات کو مانتے ہیں, اتنی بڑی ذات کا علم آپ کے سینوں میں ہے, اسے اسکریچ کریں, ابھارے اپنے سینوں کے علم کو, کھولے اپنے دروازے دل کے, جوڑے اپنے ہاتھ اللہ کے آگے, پھیلائے جھولیاں اللہ کے سامنے. اللہ دے ہدایت. نہیں رہ سکتا مزید گمراہ, نہیں جا سکتا اتنا دور, آگے ہی بہت نکل چکا ہوں, واپسی کا کوئی راستہ سمجھ نہیں آ رہا. اے رب, بہت عاجزی کے ساتھ آیا ہوں, بڑی امید لے کر آیا ہوں, خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا. لگائیں اللہ رب العزت سے ایک ضد, گڑگڑائیں اللہ کے سامنے ہدایت کے لیے, مانگیں اللہ سے معافیاں. دیر ہو جائے گی, دیر ہو جائے گی, بہت زیادہ دیر ہو جائے گی, نہیں کر پاؤ گے, گر جاؤ گے, تباہ ہو جاؤ گے, فنا ہو جاؤ گے, کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. شیطان تمہاری ہار پر ہنس رہا ہوگا اور فرشتے تمہاری ہار پر افسوس کر رہے ہوں گے. شیطان تمہاری مدد کرنے سے انکار کر دے گا اور اللہ رب العزت تمہیں کہے گا, میں نے کہا نہیں تھا تمہیں کہ یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے, اس کی عبادت مت کرنا, اس کی بات مت ماننا. سوچنے کی دیر ہے, ایک فیصلہ کرنے کی دیر ہے. تمہاری زندگی بالکل ہدایت کے کنارے پر کھڑی ہے, بس ذرا سا اپنے آپ کو جھنجھوڑو, ذرا سا اس خواب غفلت سے بیدار ہونے کی کوشش کرو, آنکھیں کھولو, ہمت کرو, خدا کی قسم ہدایت مل جائے گی. اللہ تعالیٰ آج کل ہدایت بہت آسانی سے دے رہے ہیں. اللہ رب العزت ہر انسان کو ہدایت دے رہے ہیں. بڑے بڑے ایکٹرز توبہ کر کے ہدایت کے رستوں پر لگ رہے ہیں. بڑے بڑے بے حیا لوگ اپنی بے حیائیوں کو اور بے حیائی کے بتوں کو توڑ توڑ کر اللہ کی طرف آ رہے ہیں. آپ لوگ بھی ان میں سے ہو سکتے ہو. آپ لوگ بھی اپنی زندگی میں 2-4 گناہ جو ڈیلی بیسس پہ آپ سے ہوتے ہیں, آپ اس کو چھوڑ سکتے ہو. آپ لوگ بھی اپنے رب کو منا سکتے ہو. دیر نہیں ہوئی. دیر تو ان لوگوں پر ہو جاتی ہے جو مر جاتے ہیں, ان کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ اب دیر ہوگی, اب کوئی فائدہ نہیں, اب تو زندہ ہو. آپ تو اپنی زندگی بدل سکتے ہو, اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی زندگیوں کو بدل سکتے ہو, گھر والوں کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کی زندگیوں کو بدل سکتے ہو. آپ لوگ زندہ ہو, ایک زندہ دل انسان ہو. محنت کرو, چھوڑو یہ غفلتیں, چھوڑو یہ گناہ, چھوڑو شیطان کی غلامیاں, شیطان سے دشمنی کرو, اللہ سے وفائیں کرو, گناہوں سے نفرت کرو, نیکیوں سے محبت کرو. خوف کی نماز مت پڑھو, محبت کی نماز پڑھو, شوق کی نماز پڑھو, دھیان والی نماز پڑھو. سب آسان ہو جائے گا, سب آسان ہو جائے گا. یہ زندگیاں اللہ نے نہیں ہم اتنی کنفیوز بنائی ہوئی, یہ زندگیاں ہمارے اعمال کی وجہ سے کنفیوز ہیں. یہ زندگیاں, یہ پریشانیاں, یہ دکھ, یہ ٹینشنیں, یہ بے عزتیاں, یہ سیلف ریسپیکٹ کا بکھر جانا, یہ سب کے سب ہمارے اپنے ذاتی اعمال ہیں. ہم اپنے اعمال کو ٹھیک کریں گے, ہماری زندگیاں ٹھیک ہو جائیں گی. ہم اپنے اعمال کو ٹھیک کریں گے, ہماری زندگی میں ہر مسئلہ ایک ایک کر کے نکلتا جائے گا, بھاگ جائے گا. ہر پریشانی دور ہو جائے گی, مشکل آسان ہو جائے گی. اللہ رب العزت سے محبت ہو جائے گی, اللہ رب العزت کی عزت دل میں آ جائے گی, اللہ کے سہارے جینا آ جائے گا. پھر ہماری موت غفلت والی موت نہیں ہوگی, پھر ہماری موت شیطان کی عبادت والی موت نہیں ہوگی, پھر ہماری موت ہمارے لیے ایک رحمت ہوگی, ہماری موت ہمارے لیے ایک تحفہ ہوگی. کیونکہ مرنے پر ہمارے سامنے میرا رب آئے گا, مرنے پر آپ کا رب آپ کے سامنے ہوگا, آپ کے استقبال میں. اپنے رب کے شوق میں مرے اگر مرنا ہے, اپنی جانوں کو ضائع مت کرے. 2-4 سیکنڈ کی لذت کے لیے عبادتوں کو اگنور نہ کرے. شیطان کی باتوں میں آ کر اپنی رب کی باتوں کو اگنور نہ کرے. شیطان آپ کا دشمن ہے, دشمن ہے, دشمن ہے, دشمن ہے, دشمن ہے. خون کی سیاہی سے لکھو اپنے دل پر یہ بات کہ شیطان کبھی تمہارا اپنا نہیں ہو سکتا, تمہارا دشمن ہے, تم سے بہت گندے کام کروائے گا, ایکسٹریم لیول پہ لے کر چلا جائے گا تمہیں, گناہوں کی پیک پر پہنچا دے گا تمہیں. پھر جب تم نیچے دیکھو گے تو تمہیں چکر آئیں گے. ابھی سے رک جاؤ, ابھی سے رک جاؤ, یہ سفر ختم کر دو. تھوڑا سا نفس پر قدم رکھو اللہ کی خاطر, تھوڑا سا گناہوں سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کرو اللہ کی خاطر. زندگی کو بدلنے کی ایک سوچ بیٹھ کر سوچ لو کہ یار آج سے میں نے زندگی کو ٹھیک کرنا ہے.
ہماری زندگیوں کو خراب کرنے کے لیے شیطان آلریڈی موجود ہے, محنت کر رہا ہے, اس کے سارے چیلے ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اگر میں بھی ان کے ساتھ مل کر اپنی زندگی خراب کروں گا تو نقصان میرا ہوگا. کیا آپ کو قیامت کے دن کا وہ منظر یاد نہیں آتا کہ جب وہ قیامت کا دن ہوگا اور جو شیطان کے ماننے والے لوگ ہوں گے وہ شیطان کے ارد گرد جمع ہوں گے اور شیطان سے یہ کہہ رہے ہوں گے کہ آج تو ہماری مدد کرنا, آج ہمیں بچانا ان سچویشن سے. تو شیطان آگے سے کیا کہے گا کہ تمہارے رب کا وعدہ سچا تھا, آج نہ مجھے کوئی بچا سکتا ہے اور نہ میں تمہیں بچا سکتا ہوں. میں نے جو تم سے وعدے کیے تھے, جو باتیں کی تھی, وہ سب جھوٹی تھی. کیوں مان رہے ہو؟ کیوں شیطان کی لذتوں میں اپنی قیمتی جوانیوں کو برباد کر رہے ہو؟ کیوں اپنے اتنے کریم رب کو اگنور کر رہے ہو یار؟ کیوں؟ اتنی محبتوں والے رب کو کون اگنور کرتا ہے؟ محبت کرنے والی ماں کی ایک بات نہ مانے تو دل پہ آرے چلتے ہیں کہ یار میں نے ماں کی بات نہیں مانی. میرا رب تم سے اتنی محبت کرتا ہے, 1000 باتوں کو اگنور کرتے ہو, 1000 حکموں کو اللہ کے سامنے توڑتے ہو. جیسے ابلیس نے اللہ کے سامنے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا اور اکڑ دکھائی تھی, تم آج اللہ کی نگاہوں کے سامنے کیسے زنا کر لیتے ہو؟ تم آج اللہ کی نگاہوں کے سامنے کیسے گندی فلمیں دیکھ لیتے ہو؟ تم آج اللہ کی نگاہوں کے سامنے اللہ کے ساتھ ہوتے ہوئے کیسے کسی لڑکی کی عزت اتار لیتے ہو یار؟ اتنا بڑا دل کہاں سے آتا ہے؟ اتنی بڑی ہمت کہاں سے آ جاتی ہے؟ تم کیسے اپنی زندگیوں میں اتنے بڑے بڑے فیصلے کر لیتے ہو اس تصور کے ساتھ کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ تم کیسے کسی کے حق میں برائی کر سکتے ہو؟ کسی کی زندگی تم کیسے برباد کر سکتے ہو یہ تصور ہونے کے باوجود کہ تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے, تمہارے شارک کے قریب ہے؟ اتنی ہمت کہاں سے لاتے ہو؟ کیسے آ جاتی ہے یہ ہمت؟ کون تمہارا سہارا بن رہا ہوتا ہے اس وقت جو تمہیں اللہ کی نافرمانی پہ اکسا رہا ہوتا ہے, جو تمہیں اللہ کے اگینسٹ لا کر کھڑا کر دیتا ہے؟ جب تم سود لیتے ہو, جس کے بارے میں اللہ نے اعلان جنگ کہا ہوا ہے کہ اگر ٹھیک ہے تو نے سود لینا ہے تو پھر تیار ہو جا, میرا اور تیرا جنگ ہے, اعلان جنگ. ایسی جنگ کہ جس میں ہمیشہ ہار مخلوق کی ہوتی ہے, خالق جیت جائے گا. ایسی جنگ کہ جس میں جیتنے کا 0.000% بھی جیتنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے. ایسی جنگ کیسے کر لیتے ہو تم اللہ سے, جو اتنی بڑی طاقتوں کا مالک ہے, جو زمین کو درہم برہم کرنے پر قادر ہے, جو آسمان کے ستاروں کو زمین پر گرائے گا, جو آسمان کو کپڑے کی طرح آسمان سلوٹے کھاتا کھاتا گرے گا, زمین ٹوٹے گی, ہلے گی, ہچکولے کھائے گی. یہ ریسنٹلی دیکھ لو ترکی کے حالات. ایسے رب سے تم کیسے جنگ کر سکتے ہو؟ ایسے رب کی کیسے تم نافرمانی کر سکتے ہو جس نے اتنے بڑے بڑے سمندروں کو جلایا اور یہ فیصلہ کیا کہ قیامت کے قریب ان سمندروں میں میں آگ لگا کر دکھاؤں گا, جس نے اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کو زمین کے اندر میخوں کی طرح گاڑا اور یہ فیصلہ سنا دیا کہ جب میرا امر ہوگا تو یہ پہاڑ جسے دنیا کی کوئی طاقت ہلا تک نہیں سکتی, یہ پہاڑ میرے امر سے روئی کی طرح اڑیں گے, روئی کی طرح. حکم میٹر کرتا ہے. تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا, جو میں چاہوں گا وہ ہوگا. میرے چاہنے سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں دنیا کا نظام بنا سکتا ہوں, پوری دنیا کو جب بنا سکتا ہوں تو بگاڑ بھی سکتا ہوں. مجھے بتاؤ اتنی طاقت والے رب کی نافرمانیاں کیسے ہم کر لیتے ہیں یار؟ ایک مسلمان ہو کر, منہ سے اللہ کا اقرار کر کے, دل میں اللہ کا یقین لے کر, مرنے کے بعد دوبارہ جس کے سامنے کھڑا ہونا ہے یہ تصور لے کے ہم کیا کہوں یار, کیسے سمجھاؤں؟ کیوں کرتے ہیں ہم یہ سب؟ کیا ملتا ہے ہمیں ان سب چیزوں سے؟ کیسے ناچ لیتے ہیں ہم, کیسے کپڑے اتارتے ہیں ہم لوگوں کے سامنے؟ یہ لڑکیاں, ان میں کہاں سے اتنی ہمت آتی ہے؟ شوہر اگر 2 تھپڑ مارے تو دور جا گرتی ہیں. اور اللہ نے جن بے حیائیوں سے منع کیا ہوتا ہے وہ بے حیائیاں آ کے ملین فالوورز کے سامنے بے حیا کھلم کھلا کر رہی ہوتی ہے. دانت کے درد سے ان کے سر تک ان کی پوری باڈی جو ہے بیکار ہو جاتی ہے. اور یہ جب ناچ رہی ہوتی ہیں, گا رہی ہوتی ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ تم کس کی نافرمانی میں ہے. نہیں ہاؤ یار, یہ ٹاپک نہیں ہے یار, یہ ایک درد ہے جو سینے میں لے کے گھومتا ہوں. دعا ہے, ایک حسرت ہے کہ سارے مسلمان کے بچے بن جائیں یار.